رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ جب گزرا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت شیخ الاسلام المسلمین مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تو ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق اور محبت ہو گئی۔ لڑکی کی کوشش تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کر لوں، لیکن قسمت میں شادی نہیں تھی، لڑکی کی شادی کہیں دوسری جگہ پہ ہو گئی، لڑکا محروم ہو گیا۔ تو لڑکے کو حد سے زیادہ عشق تھا اس لڑکی کے ساتھ، وہ اس کے دروازے کی طرف گلی کی طرف گھومتا پھرتا تھا کہ کسی طریقے سے اس کو دیکھ لوں، ملاقات ہو جائے، لیکن لڑکی بڑی نیک تھی اور باپردہ تھی۔ تو لڑکے نے پیغام بھجوایا کہ بی بی آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت تھی اور شادی کی کوشش میں تھا، لیکن قسمت میں شادی نہیں لکھی تھی، تمہاری شادی دوسری جگہ پہ ہو گئی۔ اب ایک کام آپ کر لیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ آپ ملاقات کر لیں، صرف ملاقات ہی، اور اس کے بدلے میں جو بھی تمہاری فرمائش ہوگی، جو بھی آپ مطالبہ کرے گی، جو قیمت تو مانگے گی، میں ہر فرمائش تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے ایک تھی، لڑکی نے کہا کہ میری ایک فرمائش ہے، میری ایک شرط ہے کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن انہیں ایک چلے تک نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، پھر تم جہاں بھی مجھے بلاؤ گے میں آپ کے کھینے پر حاضر ہوں گی۔ لڑکے نے کہا یہ تو آسان کام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے اس نے نماز با جماعت شروع کی، ادھر سے لڑکی کی طرف سے اس کا آنا جانا کم ہوتا گیا۔ جب اس نے 40 دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز با جماعت پڑھی تو اس نے اس لڑکی کے گھر کی طرف آنا جانا بالکل ختم کر دیا، ترک کر دیا۔ لڑکی نے پیغام بھجوایا کہ میاں اگر آپ نے جا کر میری فرمائش پوری کی ہے تو مجھے جہاں بھی تم ملاقات کے لیے بلائے گا میں حاضر ہوں۔ لڑکے نے جواب میں کہا کہ بی بی پہلے تمہارے ساتھ میری محبت ہی ہے، اب اس نماز با جماعت کی برکت سے، تکبیر اولیٰ کی برکت سے اب اللہ رب العالمین کے ساتھ میری محبت ہو گئی، اب آپ کا راستہ الگ ہے، میرا الگ ہے، اب میں اللہ کا بندہ بن گیا۔ لڑکی کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس نماز با جماعت کی برکت سے شاید مجھ سے دور ہو جائے۔ تو لڑکی نے پھر اپنے خاوند کو بتایا کہ فلاں لڑکا میرے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ عمر فاروق کے پیچھے ایک چلے تک 40 دن تک نماز با جماعت پڑھیں، اب الحمدللہ وہ اس طرف نہیں آ رہا ہے، اس نے یہ مجھے پیغام میں بتایا کہ اب میں اللہ کا بندہ ہو گیا، اب تمہارا راستہ الگ ہے، میرا الگ ہے، تمہارے ساتھ میرا تعلق اب ختم ہے، اب اللہ کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ اس کے خاوند نے عمر فاروق کو بتایا کہ میری بیوی نے اس طریقے سے عقل سے کام لیا اور ہوشیاری سے کام لیا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ بالکل سچ کہا اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح بندہ پڑھ لے، جو نماز کے احکام ہے، جو نماز کے آداب ہیں، تو اس کے مطابق بندہ نماز پڑھ لے تو یقیناً یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بندے کو روک دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے بڑا قابل، دوائی دیتا ہے، دوائی بڑی مؤثر ہو، لیکن دوائی کے ساتھ وہ پرہیز بھی بتا دیتا ہے، پرہیز سے کام لیا تو دوائی سے انشاءاللہ تمہاری صحت ہو جائے گی، اگر بد پرہیزی کی تو پھر آپ یہ توقع نہ رکھے کہ تجھے صحت ملے گی، ڈاکٹر یہ بتا دیتا ہے۔ رسول پاک کے صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، جس نے 10 سال رسول پاک کی خدمت فرمائی تھی، ان کے ایک شاگرد تھے حضرت ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ، بصرے کے تھے، وہ حضرت انس کے پاس جاتے تھے، ان سے پڑھتے تھے، ملاقات کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ حضرت انس کے پاس جب بھی وہ جاتے تھے، وہ نوجوان شاگرد حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ تو حضرت انس کے ہاتھوں کو چھوپتے تھے کہ حضرت جی ذرا مجھے موقع دیں، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لوں، یہ وہی مبارک ہاتھ ہے جو رسول پاک کے ہاتھوں کو لگ چکے ہیں، رسول پاک کے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے مصافحہ کیا ہے، ملائے ہاتھ، حضرت جی میں آپ کے ہاتھوں کو روزانہ چومتا رہوں گا جب بھی آؤں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی لوڑی سے فرمانے باندھے سے کہ وہ ثابت اب آنے والے ہیں، میرے ہاتھوں کو خوشبو لگاؤ تاکہ وہ میرے ہاتھ چوم لیا اور جا کر خوش ہو جائے۔ کیا آسان تھی، استاد بھی شاگرد کا اتنا خیال رکھتے تھے، میرے ہاتھوں کو خوشبو لگائیں۔ تو ثابت رحمت اللہ روزانہ آ کر اپنے استاد محترم کے ہاتھوں کو چومتے تھے کہ یہ وہ مبارک ہاتھ ہے جو 2 جہانوں کے سربراہ کے مبارک ہاتھوں کو لگ چکے ہیں، مس ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت انس نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ثابت بیٹے، میں جب تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے رسول پاک کی مبارک آنکھیں یاد آ جاتی ہیں۔ کہا کہ وہ کیسے حضرت؟ کہا کہ آپ کی آنکھیں رسول پاک کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہیں،
میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، بالکل آپ کی آنکھیں حضور کی آنکھوں کی طرح ہے۔ بات پھر ثابت رحمت اللہ علیہ رونا شروع ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں ثابت مت روئیں، آپ کی بینائی خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے بندو، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے، خوش قسمتی کہ میری آنکھیں رسول پاک کی آنکھوں کی طرح ہے۔ تو اتنا روتے تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ رو رو کر جا کر بینائی ختم ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ہے غم کے آنسو، اللہ پاک بچائے، ایک ہے خوشی کے آنسو۔ غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے آنسو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اللہ ٹھنڈے آنسو نصیب فرمائے اور اللہ پاک جا کر کے خوشی کے آنسو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم پریشانی سے محفوظ رکھے، ہم کمزور ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ تو یہ ثابت رحمت اللہ علیہ رو رو کر بینائی ان کی ختم ہو گئی۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، لیکن جوانی میں نماز میرے اوپر بھاری تھی، دل کرتا تھا کہ نماز میں نہ پڑھوں، لیکن زبردستی نماز میں پڑھتا تھا۔ 20 سال تک فرمایا کہ نماز کے ساتھ میرا جھگڑا رہا، چھوڑی کبھی نہیں، لیکن دل نماز بھی نہیں لگتا تھا اور میں زبردستی نماز پڑھتا تھا۔ کہا کہ خدا کی قسم 20 سال کے بعد نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، نماز مجھے پیاری لگتی تھی، نماز میں مجھے سکون نصیب ہوتا تھا۔ جب بھی میں سفر پہ ہوتا تھا یا اپنے علاقے میں کہیں چلتا تھا تو جب جدھر بھی مسجد کے اوپر میری نظر پڑتی، نگاہ پڑتی، تو میں سوچتا یہ مسجد کا حق ہے یا خالیات مت گزرے، تو میں 2 گانا ضرور پڑھ کر کے 2 رکعت نماز ضرور پڑھ کر کے وہاں سے گزرتا تھا۔ اتنی محبت ہو گئی مسجد کے ساتھ۔ اور ان کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جاتا تھا، حضرت ثابت بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے۔ آج تو گھر گھر ناراضگی ہے، لڑائی ہے، بدنیتی ہے، عیادت مسلمان کی بیمار پرسی کی سنت ہم سے متروک ہو چکی ہے، چھوٹ چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ نمبر 1، جب مسلمان بیمار پڑ گیا تو عیادت کر بیمار پرسی۔ نمبر 2، مسلمان انتقال کر گیا تو جا کر نماز جنازے میں شرکت کرے۔ نمبر 3، مسلمان نے آپ کو سلام کیا، وعلیکم السلام کے ساتھ جواب دے۔ نمبر 4، مسلمان نے آپ کو دعوت دی تو اس کی دعوت قبول کر لے، یہ سنت ہے اور حق ہے مسلمان کا۔ نمبر 5، مسلمان کو چھینک آ گئی، اس سے الحمدللہ کہا تو جواب میں یرحمک اللہ کا، یہ حق ہے اس کا۔ اور چھٹا حق یہ وَالنُّصُحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مسلمان کے ساتھ نیت صاف رکھے، بندہ اخلاص رکھے، محبت رکھے، دینی عقیدت رکھے۔ آج تو یہ چھٹا حق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان کے ساتھ ہمارا کام کیا ہے؟ بدنیتی کرنا، حسد کرنا، چغلی لسکی لگانا اور اس کو بدنام کرنا اور اس کو شرمندہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہم لٹ گئے، ہم مارے گئے، برکت نہیں۔ برکت کیسے آئے گی جب مسلمان کے ساتھ ایک آدمی بدنیتی کا مظاہرہ کر؟ برکت خاک آئے گی۔ اس سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے رات دن خوش و خرم رہوں، اسے چاہیے کہ وہ حسد نہ کرے۔ حاسد آدمی، حسد کرنے والا کبھی جا کر کیا وہ خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ پریشانی میں ہوگا۔ خوش وہ آدمی رہ سکتا ہے جس کی نیت مسلمان کے ساتھ صاف، اللہ نیت صاف نصیب فرمائے۔ تو ثابت رحمت اللہ علیہ کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت جی فلاں بندہ بیمار ہے تو آپ بیمار کرسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب بیمار تک پہنچنے سے پہلے وہ پوچھتے تھے بیمار کے گھر میں کہ جب بیمار تندرست تھا، صحت مند تھا، تو گھر میں کہاں عبادات کرتے تھے، نفلی سنتیں کہاں پڑھتے تھے، تہجد، اشراق، 4 اوابین، تلاوت، ذکر و اذکار۔ یہ ہمارے اکابرین کا ایک طریقہ آیا ہے کہ وہ گھر میں ایک مخصوص جگہ کو جا کر کیا ہے عبادت کے طور پر استعمال کرتے۔ تو پوچھتے کہ یہ بزرگ جو بھائی جو آج بیمار ہے، یہ پہلے جب صحت مند تھے کہاں عبادت، نفلی عبادت کرتے تھے؟ کہا کہ یہاں پر۔ تو اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھتے تھے کہ یا اللہ، پھر عجیب دعا کرتے تھے، آج ہمارا بھائی چارپائی پر پڑا ہے، بیمار ہے، یا اللہ یہ جگہ اس کی عبادت سے خالی ہو چکی ہے، یا اللہ ہمارے بیمار بھائی کو صحت دے تاکہ آج جو یہ جگہ خالی ہے اس کو دوبارہ آباد کر سکے۔ کتنی مبارک دعا کرتے تھے، پھر بیمار پرسی کرتے تھے۔ آخر ثابت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے لکھا رحمت اللہ علیہ، حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ کا خود انتقال ہو گیا۔ تو اس زمانے کے ایک صحابی اور ایک تابعی دونوں نے آپ کو قبر میں اتارا، بصرے کے تھے، دنیا کھڑی ہے۔ تو جب لحد میں قبر میں انہیں لٹھایا، اوپر اینٹیں وغیرہ دینے لگے، تو ایک بزرگ نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایک اینٹ صحیح نہیں لگی، اس کو اٹھائیں، دوبارہ لگائیں، یہ ٹیڑھی لگ گئی ہے، ترچھی لگ گئی ہے۔ اس سے جب وہ اینٹ اٹھائی، نکالی، نیچے حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ نظر آ گئے تو اس نے نعرہ مارا، خدا کی قسم وہ تو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ نعرے مت لگاؤ، یہ آخرت کے معاملات ہیں، اینٹ لگاؤ۔ قبر بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ہم نے تو ثابت رحمت اللہ علیہ کی کوئی قدر نہیں کی، اتنے بزرگ ابھی دفنائے جا رہے ہیں اور وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر قبر بند ہو گئی، دعا ہو گئی، لوگ چل پڑے۔ اس زمانے کے علماء حضرت ثابت کے گھر گئے، وہ پوچھتے تھے کہ آخر ثابت کو یہ مقام کیسے ملا ہے، کون سی عبادت وہ کرتے تھے، کس چیز کے ساتھ اس کو محبت تھی عبادات میں۔
اس کی بچی سے پوچھا اس کے گھر میں کہ آپ کے ابو رات کو کون سا عمل کرتے تھے؟ خدا کی قسم ہم نے قبر میں دیکھا، ابھی دفنائے جا رہے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہیں۔ کہا کہ میں 40 سال سے اپنے ابا جی کے پاس رہ رہی ہوں اور 40 سال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سے کبھی تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہو۔ جب بھی وہ تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کے بعد وہ رو رو کر یہ دعا کر رہی ہے، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نماز کے ساتھ کتنی محبت ہے، یا اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں، دنیا نہیں مانگتا، صرف آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا کہ بس اس کی دعا قبول ہوگی، قبر میں بھی وہ نماز پڑھ رہے۔ کیسے مبارک لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، اے انسان جس عمل پر تم زندگی گزار رہے ہو اسی عمل پر، نیک عمل پر زندگی گزار تو نیکی پر موت آئے گی، اور جس عمل پر موت آئے گی اسی عمل پر آخرت میں بندے کو اللہ پاک اٹھائیں گے۔ نمازی آدمی کو جب موت آئے گی تو اس وقت اس کو نماز یاد آ رہی ہوتی ہے، اور نمازی آدمی جب فوت ہوتا ہے تو کیا مگر اس کو نماز کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا ایک نمونہ ہے۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا میں نے ضلع امرتسر میں 600 مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد بھی میرے حق میں گواہی دے کہ اللہ اس سے میرے اندر سجدہ لگایا تھا، تو میرے لیے ایک مسجد کی گواہی بھی کافی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قیامت کے دن یہ زمین بھی جا کر کیا ہے اس کو اللہ زبان دیں گے، یہ بولے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اپنے حالات بیان کرے گی کہ اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، سجدہ لگایا تھا، فلاں نے میرے اوپر نیک عمل کیا تھا، فلاں نے میرے اوپر جا کر کیا میں برائی کی تھی، برا عمل کیا تھا، گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ زمین بولے گی کیوں؟ بان ربک اوحی لها، کہ آپ کے رب کا حکم ہو زمین بول، گواہی دے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ضلع امرتسر میں 600 مسجدوں میں اس نیت کے ساتھ نماز پڑھی تھی کہ شاید ایک مسجد بھی میرے حق میں گواہی دے تو انشاءاللہ میں کامیاب ہوں۔ ایک الحدیث صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے خاندان کے ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب خاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے آپ کو صاحب کرامت بنایا تھا، ان کی ایسی کرامتیں تھیں، اتنے نیک اور پاک تھے، بزرگ تھے کہ جب بھی کسی کے گھر میں آپ کی دعوت ہوتی تھی اور اس کا کھانا مشکوک ہوتا تھا، حرام ہوتا تھا، تو حضرت کو الٹی آ جاتی تھی۔ کہا کہ میں کیا کر لوں تاکہ الحمدللہ میرا معدہ حرام چیز کو قبول نہیں کرے۔ پھر فرما دے کہ جس کا کھانا پینا حرام ہو، مشکوک ہو، مجھے نہ بلائے، اس لیے کہ میرے آنے سے، میری موجودگی سے اس کی سبکی ہو جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، مجھے تو الٹی آ جاتی ہے، اس میں میرا اختیار نہیں چلتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی میرے اوپر مہربانی ہے کہ میرا معدہ حرام چیز کو قبول نہیں کرتا، تو جس بندے کا کھانا پینا حرام ہو، مشکوک ہو، مجھے نہ بلائے، اس سے کہ مجھے الٹی آ جاتی ہے۔